مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. ایک روایت میں آیا کہ ملک شام سے آپ کے لیے ایک چادر ہدیہ آئی تھی جو لال کلر کی تھی. آپ علیہ السلام اسے اوڑے بیٹھے تھے. دو روایتیں ہیں مختلف, ایک لال چادر کی, دوسری لال جوڑے کی, اور اس چادر کے اندر چمک تھی. وہ صحابی کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی آمنہ کے مکھڑے کو دیکھتا, آمنہ کے لال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. گزشتہ آیت میں جو گزر چکی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو, جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پیر گٹوں تک دھو لیا کرو. یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی, اور یہی چیزیں وضو میں فرض ہیں. یہی چیزیں وضو میں فرض ہیں. سنت کیا ہے؟ سنت جو آپ کو معلوم ہے, جیسے آپ وضو کرتے ہیں کلی کرنا یہ سنت ہے. ناک میں پانی ڈالنا, انگلیوں کا خلال کرنا, یہ سب سنت ہے. گردن کا مسح کرنا, کانوں کا مسح کرنا, یہ سنت ہے. لیکن سب سے زیادہ عظیم الشان سنت جو نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب, بہت زیادہ پسند ہے, وہ ہے مسواک کا کرنا. مسواک کرنا نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا. ہر نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ جب رات کا وقت آتا, سونے کا وقت آتا, اس وقت بھی آپ علیہ السلام مسواک کیا کرتے. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اتنی مسواک کیا کرتے تھے, اتنی مسواک کیا کرتا تھے کہ مجھے یہ خدشہ محسوس ہوتا تھا, یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے مسوڑوں سے کہیں خون جاری نہ ہو جائے. اور مسواک کے فائدے بہت سارے فائدے ہیں. سائنس بھی اس بات کو مان گئی ہے کہ مسواک کے بہت زیادہ فائدے. پیٹ بھی صاف رہتا ہے, لیکن سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. نسائی شریف میں ایک حدیث آئی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص کثرت سے مسواک کرتا ہے, جب اس کی موت اس پر حملہ کرتی ہے تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے. کلمہ جاری ہو جاتا ہے. اس کی زبان سے جب کلمہ جاری ہو گیا, اب وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. اور ایمان خاتمے پر جیسا خاتمہ ہوگا, ایمان پوری زندگی ہم نے اپنایا لیکن خاتمہ خراب ہو گیا تو پوری زندگی کی عبادتیں, ریاضتیں, سب کچھ خراب ہو جائے. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے, علماء اکرام نے لکھا کہ جو مسواک کرے گا اس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی, اس سے منہ سے بدبو نہیں آئے گی, بدبو چلی جائے گی, ضائع ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ لکھی کہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہے
جو مسواک نہیں کرتا، گٹکا کھایا، بیڑی پی لی، حقہ پی لیا، اور اس سے اگر مسجد میں آتا ہے تو اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ گھر میں اگر بدبو آ رہی ہے، تمباکو کھایا ہوا ہے، بیڑی سگریٹ پیا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ کس کے قریب آئیں گے رحمت کے فرشتے؟ جس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ چوتھی بات علماء اکرام نے لکھی ہے کہ جس کے منہ سے بدبو آئے گی، جس کے منہ سے بدبو آتی ہو، بیوی ہمیشہ اس سے دور رہے گی، بیوی ہمیشہ اس سے دور رہے گی، اور اس کی بیوی کے چال چلن خراب رہے گی، علماء اکرام نے لکھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کہنے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم رہے ہیں، 10 سال خدمت کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، غلام بن کر رہے ہیں، خادم بن کر رہے ہیں، گھر والے لینے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت انس کے کہا کہ میں گھر جانے والا نہیں، گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی ایک مسجد میں امام بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بعد، ایک زمانے کے بعد، 50 سال یا 55 سال کے بعد امام بنے۔ جمعے کے دن آئے خطبہ دینے کے لیے، خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت انس آج جو آپ نے خوشبو لگائی ہے بہت اچھی ہے، بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ ایسی خوشبو ہے شاید دنیا میں کہیں نہ ملے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آتا، میں ایک شیشی میں بھر لیا کرتا تھا، وہ لگا کر میں مسجد میں آتا ہوں، مسجد تو مہک جاتی ہے لیکن خوشبو ختم نہیں، خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو بشر، نور نہیں بشر، لیکن میرے اور آپ جیسے بشر نہیں۔ آپ کو پسینہ تو آتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پسینے سے تو بدبو آئے گی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے خوشبو آئے۔ بشریت کا تقاضا ہے پسینہ آنا، بشریت کا تقاضا ہے غلاظت کرنا، پاخانہ پیشاب کرنا بشریت کا تقاضا ہے، لیکن میرے اور آپ کے میں سے تو بدبو آئے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدبو نہیں آئے۔ اسی کو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 14ویں کا چاند نکل رہا تھا اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، دیکھا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لال جوڑا پہن کر لیٹے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، لال جوڑا پہن کر مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ ملک شام سے آپ کے لیے ایک چادر ہدیہ آئی تھی جو لال کلر کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اوڑے بیٹھے تھے۔ 2 روایتیں ہیں مختلف، ایک لال چادر کی، دوسری لال جوڑے کی، اور اس چادر کے اندر چمک تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے مکھڑے کو دیکھتا، آمنہ کے لال کو دیکھتا، مجھے چاند میں تو درار نظر آتی، مجھے چاند میں تو کجی نظر آتی، لیکن آمنہ کا لال اتنا خوبصورت تھا، اس میں کوئی کجی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی کو کہنے والے نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکی بہت زیادہ پسند تھی۔ ارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا، ان کے رب کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والا۔ جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اندر سے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اس کی روح پاک ہو گئی جب اس نے توبہ کر لی، اور جب وہ پاک ہوا، صاف ہوا، پانی سے غسل کیا اس نے، تو پھر وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا۔ روح کی بھی پاکی بتا دی اور جسم کی بھی پاکی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی۔ حضرت سعید ابن المسیب
रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाए हैं। उस हदीस से पहले तमहीद बानी है और फरमाया है इन्नल्लाह तय्यिब युहिब्बुत तय्यिब, इन्नल्लाह तय्यिब युहिब्बुत तय्यिब। अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते हैं खुशबू को, और अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं खुशबू लगाने वाले से। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं पाक रहने वाले से। अल्लाह पाक है, पाक रहने वाले से मोहब्बत करते हैं। और फरमाया इन्नल्लाह नज़ीफ युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह साफ रहने वाले से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह साफ है और साफ रहने वाले से मोहब्बत करते हैं। और दूसरी आयत में आया कुरान मुकद्दस में खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद, कि जब तुम मस्जिद आया करो, मस्जिद हाजिर हुआ करो तो साफ सुथरे होकर आया करो, जीनत से आया करो। हम ससुराल जाते हैं नए कपड़े पहनकर, नई टोपी लगाकर, खुशबू लगाकर, और हम मस्जिद आते हैं तो ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे घर बैठे ऐसे ही आ गए, काम से उठे मस्जिद आ गए। अरे किसकी बारगाह है? ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह। हुज्जत क्या है? क्या कहते हैं कि 5 वक्त आना पड़ता है। 5 वक्त क्या कपड़े बदलेंगे? अल्लाह तो बुला रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मेरे बंदे उठकर मेरे घर आ जा। आप ससुराल एक दिन में 5 बार जाइए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, चाहे कितने ही नेक अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर जाइए। लेकिन ससुर तीसरे दिन कहेगा दामाद जी इतने चक्कर न लगाया करो ससुराल के। अल्लाह तो खुद बुला रहा है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब मस्जिद आओ तो साफ सुथरे बनकर आओ। और उलमा ने लिखा है कि जो शख्स मस्जिद आए और उसके अंदर पसीने की बदबू आए, उसके अंदर पसीने की बदबू आए, तो उसका मस्जिद में नमाज पढ़ना मकरूह है। मकरूह बताया है मस्जिद में नमाज पढ़ना। और फुक़हा इकराम ने लिखा है कि अगर वो कपड़े पहनकर आया मस्जिद में ऐसे कि बहुत ज्यादा दाग धब्बे लगे हुए हैं, और ऐसे दाग धब्बे हैं कि जो बराबर वाला नमाजी है उसके लग सकते हैं, जैसे पॉलिश के काम वाले लग सकते हैं, तो फरमाया ये बहुत बड़ा गुनाह, नमाज नहीं फिर बहुत बड़ा गुनाह, नमाज के बजाय वो गुनाह में शामिल हो जाएगा। अल्लाह ने इसी आयत में इरशाद फरमाया जो पीछे गुजरी है कि तुम जब आओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जब आओ तो अपने चेहरों को धो लिया करो, अपने चेहरों को धो लिया करो। और फरमाया अपने हाथों को भी धो लिया करो, और अपने सर का मसाह कर लिया करो, और अपने पैरों को धो लिया करो। और फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम जुनूबी हो यानी तुमने सोहबत की है, जुनूबी हो, बीवी से मिले हो तो फौरन नहा लिया करो, फौरन नहा लिया करो। पानी मयस्सर है तो फौरन नहा लो, फौरन गुस्ल कर लो। और आज का दौर ऐसा है कि हमने सोहबत की बीवी से और फिर फजर भी गायब, और फिर 10 बजे तक उठ रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सोहबत की बीवी के साथ और फिर गुस्ल नहीं किया, न फजर की नमाज पढ़ी, बल्कि वो सोता रहा, तो शैतान आता है उसके पास, शैतान आता है उसके पास और उसके मुंह में पेशाब कर देता है, उसके मुंह में पेशाब करता। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस पाक में आया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके मुंह में पेशाब कर देता है, और फिर जब वो बंदा उठता है तो उसके मुंह से अजीब व गरीब बदबू आती है, और जब वो बदबू आए तो बंदा खुद महसूस करता है कि मेरा मुंह रात तो ऐसा नहीं था जैसे सुबह हुआ है। और दूसरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि जब वो पड़ा हुआ सोता रहता है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, लौट कर चले जाते हैं, शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है। रहमत के फरिश्ते आते हैं और उसके पास आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं उसका यह हाल देखकर, और फिर शैतान उस पर गालिब आ जाता है। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई कि उसके सोते रहने की वजह से, उसके फजर की नमाज कज़ा करने की वजह से वो फरिश्ते जो सुबह में आवाज लगा देते हैं कि है कोई रिस्क को मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, कारोबार में बरकत करवाने वाला, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से दाने खुले हुए हैं, लेकिन उस वक्त वो बंदा सोता रहता है
شیطان اس کو اچک لیتا ہے, شیطان اس کو تھپیڑ دیتا ہے, تھپکتا ہے تاکہ وہ سو جائے, اس کی روزی میں سے برکت ختم ہو جاتی. اب کما رہا ہے, بہت لاکھوں کما رہا ہے, لیکن برکت نہیں ہے, ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. جب اللہ کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا, منادی اعلان کر رہا تھا, تو یہ بندہ سو رہا تھا, یہ بندہ سو رہا تھا. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پاک صاف ہو جاؤ. جب جنوبی ہو جاؤ یعنی صحبت کر لو تو پھر تم پاک صاف ہو جاؤ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم مریض ہو, ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ پانی کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی. او علی سفرین, یا تم سفر میں ہو. او جاء احد منکم من الغائط, اور تمہیں پیشاب یا پاخانہ ہو گیا ہے. او لامستم النساء, یا عورت سے ملاپ کر لیا ہے, عورت سے مل گئے, کوئی بازاری عورت نہیں, اپنی بیوی سے ملاپ کر لیا. فلم تجدوا ماء, اور تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے. فتیمموا صعیدا طیبا, تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کا طریقہ میں نے پچھلے ہفتے بتلا دیا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تبارک و تعالی بندوں کو تنگی نہیں دیتا, اپنے بندوں کو تنگی نہیں دیتا کہ اگر پانی نہیں ہے تو پانی تلاش کرو, خوب تلاش کرو, خوب تلاش کرو. اللہ یہ نہیں فرما رہا, بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پانی میسر نہیں ہے, پانی میسر نہیں ہے اور تم نے دیکھ بھی لیا, 1 کلومیٹر ادھر بائیں طرف, 1 کلومیٹر دانی طرف دیکھ لیا, پانی نہ ملا, تو اب تیمم کرو. یہ نہیں اتنی دور جاؤ کہ نمازیں بھی قضا ہو جائیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم تیمم کر لو, اور اگر مریض ہو, پانی میسر ہو, پانی کتنا ہی موجود ہو, لیکن ڈاکٹر نے, حکیموں نے منع کر دیا ہو پانی کو ہاتھ لگانے کو, تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تیمم کر لو, تیمم کر لو. اور چاہے جنوبی ہو, چاہے تمہارا وضو ٹوٹا ہو, تم دونوں حالت میں تیمم کرو. ما یرید اللہ ولکن یرید لیطہرکم, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے تاکہ تم پاک اور صاف رہو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پاک اور صاف رہے. بسلری کی بوتل ہے, بسلری کی بوتل موجود ہے, پاک پانی ہے, صاف پانی ہے, شیشے کا گلاس بھی ہے اور چمکتا ہوا گلاس ہے, اور اس کے اندر اس نے پانی لوٹا, اور پانی لوٹنے کے ساتھ 1-2 بوند شراب کے ڈال دی. اب یہ پانی صاف تو ہے لیکن پاک نہیں, صاف ہے لیکن پاک نہیں. کلف کے کپڑے تو پہنا ہوا ہے, انسان کلف کے کپڑے ابھی ڈرائی کلین سے لایا اور وہ پہن لیے اور زینت کیے ہوئے بیٹھا ہے, لیکن چند چھینٹیں آ گئیں پیشاب کی یا شراب کی, تو وہ پاک, وہ صاف تو ہیں لیکن پاک نہیں, وہ پاک نہیں. اور دھرموں میں پاکی صفائی اس کو کہا جاتا ہے, اور دھرموں میں بھی صفائی ہے لیکن پاکی نہیں ہے, اور دھرموں میں صفائی ہے لیکن پاکی نہیں ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ تم اپنے گھروں کو پاک رکھو, صاف رکھو, اور اپنے گھروں کے جو سامنے ہے نا, جو سامنے کی جگہ ہے, اس کو بھی صاف رکھو, اس کو بھی صاف رکھو. اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم یہودیوں کی طرح مشابہت اختیار نہ کرو, یہودیوں کے پیچھے نہ چلو. کیوں؟ مدینے میں جو یہودی تھے ان کے گھر تو بہت زیادہ پتھر لگے ہوئے تھے, بڑے عالی شان گھر تھے, لیکن گھر کے سامنے کوڑا پڑا ہوا ہے. اور آج کل جو سب سے زیادہ خراب بستی ہے, جو سب سے زیادہ کوڑا ملے گا, وہ مسلمانوں کے گھروں کے آگے ملے گا. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو تو صاف رکھو لیکن گھروں کے سامنے کا بھی حصہ صاف رکھو, یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. آج مسلمانوں نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کی, اور دوسری قوموں نے اپنے گھروں کا بھی صفائی کی اور دوسری آگے کی صفائی بھی کی. آپ یہودیوں ان کو دیکھیں, ہندوؤں کو دیکھیں, کافروں کو دیکھیں کہ وہ صبح پانی مارتے اپنے گھر کے آگے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ صفائی ہو جائے. جو مسلمانوں کے عمل تھے وہ آج ہمارے دوسری قوموں نے لے لیے, تو اللہ ان کو عروج کیوں نہ دے گا؟ اللہ کے ان سے محبت نہیں کرتا؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. اور اللہ محبت نہیں کرتا تو ان کا کھانا پینا بند کر دیتا, ان کے کاروبار بند کر دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کو مہلت دی ہے, چاہے انسان وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, اللہ نے انسان کو مہلت دی ہے کہ دنیا میں جا, تو اپنے لیے کتنا جیتا ہے اور میرے لیے کتنا جیتا ہے, میرے کام میں کتنا لگتا ہے, میری عبادت میں کتنا لگتا ہے, اور دوسروں کے چکر میں شیطان کے پیچھے کتنا لگتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی, مکمل کر دی. پیچھے آیت گزری الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِعْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ احکام نازل کر دیے تاکہ تم شکر گزار بنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے, احکام دیے ہیں, تمام مذہبوں میں, تمام دینوں میں سب سے بہترین احکام دین اسلام کے, سب سے بہترین پاکی کا, ناپاکی کا اور جینے کا سلیقہ جو اسلام نے سکھایا ہے, کسی اور دھرم میں نہیں سکھایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو میری نعمتوں کو, میرے انعام کو جو میں نے تمہارے لیے فرمایا ہے, اس انعام کو دیکھو. کیا انعام ہے؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, جو اللہ نے تمہارے سے عہد کیا ہے, تم نے اسے پورا کیا یا نہیں کیا؟ پورا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے عہد کیا ہے. اللہ نے کیا عہد کیا؟ جب ہم مسلمان ہوئے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب ہم دین اسلام کے دائرے میں آ گئے, اسلام کے دائرے میں آ گئے, اب تمام احکام ہم پر واجب ہو گئے, ہم عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, اب ہمارے اوپر نماز بھی فرض, ہمارے اوپر پاکی بھی فرض, ہمارے اوپر ناپاکی جب آ جائے تو فوراً پاک ہو جانا, یہ احکام ہم پر لاگو ہو جاتا ہے, اور صاف ستھرا رہنا یہ احکام بھی ہمارے اوپر لاگو ہو گیا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, وہ جو عہد کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ تم نے پورا کیا ہے نہیں کیا؟ تو ہم نے کہا اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا, اے اللہ ہم نے تیرے احکام کو سنا, اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اور ہم نے مان لیا ہے. جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نے مان لیا ہے, اب شریعت کے ایک ایک حکم کو مانیں گے, ہم ایک ایک حکم کو مانیں گے, وَأَطَعْنَا, ہم اطاعت کریں گے, شریعت کے ایک ایک حکم کی پابندی کریں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ہر معاملے میں, شادی ہو, بیاہ ہو, مرنا ہو, جینا ہو, کاروبار ہو, رشتہ داری ہو, سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اے اللہ کیوں ڈرے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز کو جاننے والا, کون اپنا ہے کون پرایا ہے, اللہ خوب جانتا ہے کون اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے, کون دکھلاوے کے لیے عمل کر رہا ہے, کون بول رہا ہے دکھلاوے کے لیے, اور کون بول رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے لیے ڈرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. ایمان دل میں موجود ہے, ایمان دکھایا نہیں جا سکتا. ہاں اس کی شعائیں ہیں, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, وہ چہرہ ہے جو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے, اور صحابہ اکرام کو اس پر چلا کر گئے ہیں. تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی ہے. اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ وہ جو ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے وہ لوگ ہوں گے جو نبیوں کے راستے پر چلے, جو صدیقین کے راستے پر چلے, جو شہداء کے راستے پر چلے, اور جو نیک لوگوں کے راستے پر چلے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہوں, تمہارے دلوں میں جو پیدا بھی نہیں ہوئی بات اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم.
تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب پر رحم فرما دیجیے, ہم سب پر رحم فرما دیجیے. ہمارے ماں باپ کی, رشتہ داروں کی, اعزاء اقربا کی, تمام امت مسلمہ کی اللہ پوری مغفرت فرما دیجیے, پوری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے, ان کی پریشانیوں کو راحت میں بدل دیجیے, ان کی پریشانیوں کو راحت میں بدل دیجیے. اے اللہ بہت سارے مسلمان پریشان ہیں. اے اللہ کوئی کاروبار سے پریشان ہے, اے اللہ کوئی گھروں سے پریشان ہے. اے اللہ تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیجیے, اے اللہ دور فرما دیجیے. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے, اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ نور بھائی, اے اللہ وہ بیمار ہیں, اے اللہ انہیں صحت عطا فرما دیجیے, عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے, عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے دین کو غالب فرما دیجیے, اپنے دین کو غالب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے دین کو غالب فرما دیجیے. اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے, ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے. ہر خیر عطا فرمائیے, ہر خیر عطا فرما دیجیے. اے اللہ شریروں کے شر سے اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائیے, اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائیے. اے اللہ جو کاروبار کی لائن سے پریشان ہیں اے اللہ بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے, بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے. اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے, حرام سے حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرمائیے, ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے, ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اسے مر مٹنے والا بنا دیجیے. اے اللہ پاکی حاصل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہم ناپاک ہیں, اے اللہ ہمارے قلوب ناپاک ہیں, اے اللہ ان کو پاک کر دیجیے, صاف کر دیجیے. اے اللہ اس میں اپنی محبت ڈال دیجیے. نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجیے, ہمارے سینوں کو منور فرما دیجیے. اے اللہ والد محترم کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے, نور سے منور فرما دیجیے. کربٹ چین سکون اطمینان نصیب فرمائیے, اطمینان نصیب فرما دیجیے. ہمشیرہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں آپ خوب جانتے ہیں. اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں اے اللہ جو زبان پر نہیں آ رہی ہیں, اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں. علیم بذات الصدور آپ کی ذات ہے. اے اللہ ان نعمتوں سے ہمیں بھی سرفراز فرما دیجیے, ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.